السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروری سے اب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی میں 73% اضافہ ہوا ہے پہلے کی نسبت، یعنی بہت تیزی آ گئی ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے اور آپریشن پہ غور کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، اور اس میں تحریک انصاف کو بھی دعوت دی گئی۔ تو تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی جو تھی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان سے مشورہ کیا جائے تاکہ فائنل فیصلہ ہو سکے کہ پارٹی نے جانا ہے یا نہیں۔ جب تحریک انصاف والے عمران سے ملنے جا رہے تھے تو اچکزئی صاحب نے، جو کہ آئین تحفظ پاکستان کی جو کمیٹی ہے اس کے سربراہ ہیں، انہوں نے تحریک انصاف والوں سے کہہ دیا کہ میں اس اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا۔ عمران خان نے اچکزئی صاحب کے جو فیصلے کی تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے، اور اس کی انہوں نے ریزن بھی دی۔ انہوں نے بتایا تحریک انصاف کو سویلین اور فوجی جانوں کے، قیمتی جانوں کے زیاں کا جتنا دکھ ہے وہ کسی اور کو نہیں، اور انہوں نے تحریک انصاف کے اس اجلاس کے بائیکاٹ کے فیصلے کو سراہا، اس کی تائید کی، اور کہا کہ مجھے بھی نہیں بلایا گیا اور نہ ہی بلوچستان کے نمائندوں کو بلایا گیا جو حقیقی وکٹم ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس دہشت گردی کے مقابلے کے لیے سیاسی حل دریافت کرنا ہوگا، لوگوں کی منشا کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے، اور اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد اور خود مختار بنانا ہوگا۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ انہوں نے کہا کہ بلاول نے ایز وزیر خارجہ دنیا بھر کے ممالک کے دورے کیے، لیکن افغانستان جانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ 71 میں بھی ایک جماعت کو دیوار سے لگایا گیا، اگر تمام جماعتوں کو متوازن موقع ملتے تو ملک دو لاکھ نہ ہوتا۔ اب بھی بلوچستان کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے اور نتیجہ سامنے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کبھی بھی پاکستان کے کسی علاقے میں بھی آپریشن کے حامی نہیں رہے۔ وہ جب ان کے دور میں بھی کوئی اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا تو وہ جزوی طور پر ان دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرنے سے منع نہیں کرتے، اور ان کو یعنی جزوی آپریشن کے تو حامی رہے، لیکن پورے علاقے پہ جو چڑھائی کرنے کے وہ ہمیشہ سے مخالف رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی حکومت ان کی ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے اس اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا، اور امریکہ سے بھی ایون ان کی ناراضگی کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے یعنی ہمسایہ ملک کو، افغانستان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور پھر وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ پرائی جنگ میں ہمیں نہیں پڑھنا، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ایسے مسائل کا، اس سے دہشت گردی ہے اور اس کو اپنی جگہ پہ اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، جس طرح سے امریکی لوگ بھی ایسے ہی کرتے رہے کہ ڈرون سے انہوں نے بہت سارے اپنے مخالف جو رہنما تھے یہاں کے افغانی، ان کو ٹارگٹ بنایا۔ یہ علیحدہ بات کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ واقعی کوئی قصوروار تھے یا گناہ گار تھے یا نہیں، لیکن انہوں نے مخالف سمجھا اور ان کو اپنے ڈرون ٹیکنالوجی سے ان کو ٹارگٹ کیا، اور اس کا کم از کم یہ فائدہ ہوا کہ دوسرے جو عوام تھے ان کو ڈیپلیس نہیں کرنا پڑا، ڈیپلیس نہیں ہونا پڑا، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جزوی آپ آپریشن کریں، لیکن علاقے کو جب ڈیپلیس کرتے ہیں تو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے وزیرستان میں، جب ہوا تھا لوگوں کو کیا گیا تھا، تو اس سے ایک تو لوگوں کی آبادکاری کے مسئلے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ دہشت گردی اور بڑھتی ہے،
تو وہ اس وجہ سے ہمیشہ سے اس کے کہتے ہیں، اور لوگوں میں بے چینی پھیلتی ہے، لوگوں میں بہت زیادہ روزگار کے، تعلیم کے، آبادکاری کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے بھی مسئلے پھر بن جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ سے اس آپریشن کے مخالف رہے ہیں۔ تو البتہ فضل الرحمان نے شرکت کی، انہوں نے شکایت بھی کی پی ٹی آئی سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نہیں بلایا، کیونکہ آج کل مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، اور عمران خان چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑیں اور ان کے ساتھ مل کے جدوجہد کریں آئندہ کچھ بہتر نظام لانے کی پاکستان میں۔ لیکن فضل الرحمان جو ہیں وہ گئے اس اجلاس میں، انہوں نے شرکت کی، قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں فضل الرحمان نے شرکت کی، اور وہاں انہوں نے جو تقریر کی اس کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایگزیکٹ وہی الفاظ تھے جو کہ عمران خان کی کہتے ہیں، جو عمران خان کے خیالات ہیں۔ تو یہ یعنی خوش آئند بات ہے اس لحاظ سے کہ کافی اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں اور پاکستان کے مسائل کو ایک ہی طرح سے دیکھتی ہیں۔ تو پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی بڑی کوئی حامد میر بتا رہے تھے کہ وہ بڑی اس نے ایسی آفر کی ہے فضل الرحمان صاحب کو کہ خود فضل الرحمان کو بھی اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ تو مستقبل میں یعنی یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ کبھی یہ دونوں فضل الرحمان اور عمران خان بھی آپس میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں۔ اچھا، تو ابھی مجھے ایک یاد آ رہی ہے، میرا اپنا جو ہے نا سبزی والا جو آتا ہے، وہ اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں اور ان سے ہم خریدتے ہیں سبزی کبھی کبھار۔ تو اس سے میں نے پوچھا، وہ پٹھان ہے، میں نے کہا کہاں کے رہنے والے؟ اس نے کہا جی محمد کا رہنے والا ہوں۔ تو میں نے کہا وہاں تو کوئی لڑائیاں شڑائیاں سنا ہے کافی ہوتی ہیں، بہت لوگوں کے میان ریسٹ ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ کچھ بتائی اس نے باتیں۔ تو میں نے کہا آپ لوگ عمران خان کو کیوں اتنا پسند کرتے ہو؟ یہ 3 دفعہ آپ لوگوں نے ووٹ دیے اسے، کیا اس میں خاص بات ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے کوئی زیادہ بات تو نہیں پتہ، لیکن اس کے زمانے میں امن تھا۔ تو سوچیں ذرا کہ یعنی یہ پالیسی ہے عمران خان کی، جو کہ اس نے دہشت گردی کے حوالے سے بنائی۔ اس نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بنانے میں بہت محنت کی عمران خان نے، یعنی یہ بات ہے کہ ابھی بھی اگر آپ کام کریں گے تو اتنا آسان نہیں ہے یہ، لیکن اس پہ محنت کریں۔ ایک ہمسایہ ہے آپ کا، مسلم ملک ہے، برادر ملک ہے، اور بڑی ہماری ہسٹری ہے، اور وہی کیا کہتے ہیں، ہمسائے کو ہم بدل بھی نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے اس پہ کام کیا جائے تو کچھ بہتری کی توقع ہو سکتی ہے۔ حکومت سے کچھ یہی ہے کہ اگر کچھ بہتر تعلقات ہوں گے تو وہ کچھ یہ جو گروپس ہیں ٹی ٹی پی وغیرہ ان کو کنٹرول کرے گی، تو کچھ بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ اور نو ڈاؤٹ اس میں تو کسی بھی شخص کو یہ نہیں ہو سکتا ہے شک کہ یہ دہشت گردی جو ہے اس کا جن بوتل میں ڈالنا بہت ضروری ہے، اس کو قابو کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کچھ بہتر پاکستان کے لیے کرنے کی توفیق دے۔